جب کرب و بلا میں بچوں نے رو کے غازی عباس سے پانی کا عرض کیا، غازی عباس علمدار امام حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے اجازت لے کے نہر کی طرف آئے، مشکیزہ بھرا اور جیسے ہی خیام کی طرف بڑھنے لگے ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی اور جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھالا، جب دوسرا بازو بھی نہ رہا تو غازی عباس علمدار علم اور مشق کو منہ میں سنبھالے خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ کسی ظالم نے آپ کے سر پہ کرز مارا اور آپ اپنے علم کے ساتھ زمین کربلا آ گرے۔ یہ منظر امام حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا دور خیموں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی بی بی زینب نے غازی عباس کا علم گرتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایک ایسی قوم بنا جو غازی عباس علمدار کا علم کبھی گرنے نہ دے۔ بس دور بدلتا رہا، وقت گزرتا رہا، اہل بیت کے ماننے والے ان کی یاد میں غازی عباس کا علم اپنے گھروں میں نفس کرتے تھے، یہاں تک وقت گزرتے گزرتے جب اللہ کے ولی حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی تک پہنچا جو قلندر شہباز کے والد تھے، تو آپ اپنے گھر جو باغ امام جعفر صادق آج بھی کربلا میں موجود ہے، ایک بڑا علم غازی عباس نفس کر کے بتانے لگے کہ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعا ہے۔ جب آپ کا وقت آخر آیا اور قلندر شہباز آپ کی تدفین کرنے کے بعد برے صغیر کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ ہی شہباز قلندر غازی عباس کا علم ہاتھ میں لیے چلے۔ تاریخ نے لکھا قلندر شہباز جہاں جہاں جاتے یہ فرماتے کہ یہ علم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعا ہے۔ آپ کے پاس جب کوئی پریشان حال آتا آپ یہ فرماتے کہ اپنے گھر پہ غازی عباس کا علم لہرا، اللہ تمہارے گھر کو فرشتوں کی رحمت سے بھر دے گا۔ اور یوں یہ رواج بڑھتا رہا۔ یہ آپ ہی کی شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے غازی عباس کا علم سندھ کی دھرتی پہ قائم کیا، اور یوں یہ علم لگانے کا رواج ہند و سندھ میں بڑھتا رہا۔ آج بھی گھر گھر غازی عباس علمدار کا علم نظر آتا ہے۔ سلام ہو شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار پر، سلام ہو اس پاک پرچم پر جو حسینیت کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔